اللہ تعالیٰ کا مہمان اور خاص مہینہ ہماری طرف سایہ کرنے والا ہے۔ رمضان کے استقبال کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے توبہ اور استغفار کے لیے تیار کریں۔ اپنی جو زندگی ہے اس پر غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں گناہ ہوئے، کہاں صغیرہ ہوئے، اور کہاں کہاں ہم سے فسق و فجور ہوا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب توبہ کریں تو وہ توبہ جو ہے نصیحت والی ہو، وہ توبہ اوپر اوپر سے نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر بات پہ واللہ 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 اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے۔ یہ نہ کریں، ہر بار ہم نے توبہ کی، 100 بار ہم نے توبہ کی، توبہ کر کے چھوڑ دی، اب تو توبہ کی بھی توبہ ہے، توبہ نہ کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد، سورہ التحریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، خالص توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کرے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ جس دن وہ نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالی نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ ان کا نور آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، پورا کر ہمارے لیے ہمارا نور،
اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز کو پوری طرح، ہر چیز پر تو پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا مہمان اور خاص مہینہ ہماری طرف سایہ کرنے والا ہے، اور یہ مہینہ نہایت ہی برکتوں والا ہے۔ اس مہمان مہینے کی آمد کی تیاری کے لیے ہر مسلمان دل و جان سے کوشاں رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کتنے ایسے ہمارے دوست، رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے مقتدی، ہمارے چاہنے والے گزشتہ رمضان المبارک میں عبادت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، قرآن سنتے رہے، سنت پر عامل رہے، روزہ رکھا، صدقات و خیرات کیے، اعتکاف کیے، لیکن آج وہ ہم میں نہیں۔ آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آنے والا رمضان جو ہے، ہم میں سے کوئی اللہ کے پاس ہوں، کوئی پھر اس دنیا میں، اس مسجد میں بیٹھے ہوں۔ تو جیسے ہر لمحہ قیمتی ہے ہمارے لیے، اسی طرح ہر رمضان المبارک بھی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بڑا وی آئی پی پروٹوکول جس کو دیا جاتا ہے، اس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ گھر کی صفائی، گھر کی زیب و آرائش، کھانے پینے کا انتظام، استقبال کا انتظام، ہر چیز کا، کہ کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں اللہ کے اس مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، دل و جان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ اس کی تیاری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس تیاری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ کریں، ایکسٹرا آرڈینری راشن اکٹھا کریں اپنے گھر میں، بکرے جو ہیں وہ فریزر میں رکھوا دیں، قیمے کروا کے رکھوا دیں، سموسے، دہی بھلے، ہر چیز جو ہے وہ آپ سیٹ کر کے رکھیں کہ رمضان کی آمد ہے، روزہ رکھیں گے، روزہ کھولیں گے اور پھر کھائیں گے، پئیں گے۔ یہ کام رمضان کے استقبال کا نہیں ہے۔ رمضان کے استقبال کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے توبہ اور استغفار کے لیے تیار کریں۔ اپنی جو زندگی ہے اس پر غور و فکر کریں کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں گناہ ہوئے، کہاں صغیرہ ہوئے،
اور کہاں کہاں ہم سے فسق و فجور ہوا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب توبہ کریں تو وہ توبہ جو ہے نصیحت والی ہو، وہ توبہ اوپر اوپر سے نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر بات پہ واللہ 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 اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے۔ یہ نہ کریں، ہر بار ہم نے توبہ کی، 100 بار ہم نے توبہ کی، توبہ کر کے چھوڑ دی، اب تو توبہ کی بھی توبہ ہے، توبہ نہ کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ توبۃ نصوحا، پھر آپ اس کے قریب نہیں جائیں۔ کسی کا مال کھایا ہے، وراثت کھائی ہے، حق کھایا ہے کسی کا پیسہ کھا گئے ہیں قرض لے کر، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے، کسی کو اپنے جسم سے تکلیف دی ہے، اپنے عہدے سے تکلیف دی ہے، جو کوئی بھی ہے اس کے لیے توبہ کریں، اور اس کے بعد جا کر اس سے معذرت کریں۔ جا کر معذرت کرنا اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور اس وقت جب آپ یہ سمجھیں کہ میں حق پر ہوں اور میں صحیح اس پر ناراض ہوں، جب آپ خود چل کر جائیں گے تو اللہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری وجہ سے جا رہا ہے، میرے خوف سے جا رہا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں جا رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ توبۃ النصوح۔ اس لیے قرآن یہ فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ اے مومنو مل کر سارے توبہ کرو، کیونکہ رمضان المبارک اسی لیے ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے آپ کو ایک فیور مل رہی ہے، یہ فیور پہلی قوموں کو نہیں ملی تھی، یہ آپ کو مل رہی ہے، اور وہ رات جو ہے وہ صرف آپ کو ملی ہے، پہلی قوموں میں سے کسی کو نہیں ملی تھی۔ اس کا ادراک کریں، توبوا الی اللہ جمیعا۔ اس لیے سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ قُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ توبہ کرو اپنے پروردگار کے سامنے، وہ توبہ قبول کر کے معافی دینے والا ہے، وہ غفور ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش تمہارے اوپر ہو، اور اس کا آپ کو جو فائدہ ملے گا وہ یہ کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور تمہاری اولادوں میں برکت ہو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات تمہارے لہلہا اٹھیں گے، سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اور نہریں تمہاری جو ہیں وہ چلنے لگ جائیں گے۔ استغفار کا بڑا فائدہ ہے، بڑا مقام ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ جتنا زور ہم
یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے قرض سود پر لینے کا لگاتے ہیں، اتنا زور آپ استغفار پہ لگا لیں۔ اللہ کے وعدے کو تو دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ کیسے آتا ہے۔ اس طرف تو آئیں، ذرا ایکسپیرینس کریں اس کا اجتماعی طور پر۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ کل تم پر عذاب آ جائے، تم میری بات نہیں مانتے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ قوم کو عذاب کی وعید سنا دیں، ہم نے تو کہا تھا کہ ان کو کلمہ پڑھائیں، ان کو توحید سکھائیں، ان کو دین پر لائیں۔ وہ آپ کی بات نہیں مانے، آپ نے فوراً آ کے کہہ دیا کل عذاب ہو جائے گا۔ میں نے عذاب نہیں بھیجا۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وہ اپنی اس وجہ سے جو کل عذاب نہیں آئے گا، میں پیغمبر ہوں، لوگ باتیں کریں گے۔ تو وہ کیونکہ اللہ کا محبوب تھا، پیغمبر اللہ کا محبوب ہی ہوتا ہے، تو وہ اس ناراضگی میں وہاں سے چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ ہم سے ناراض ہو کے جا رہا تھا اور اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو وہ ہمیں اللہ پکڑے گا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے پکڑا، اور فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اپنی مخلوقات دکھائی اپنے پیغمبر کو کہ پانیوں میں ہماری کون کون سی مخلوق ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمارا پیغمبر بغیر کسی آکسیجن کے، بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے، بغیر کھانے پینے کے، بغیر دھوپ کے، بغیر ہوا کے، وہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ آپ کہتے ہیں جی سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آپ پھر ایسے جا کے دکھاؤ نا مچھلی کے پیٹ میں، لگ پتہ جائے گا کہ سائنس کتنی ترقی کر گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جی ہم نے اپنے پیغمبر کو بھی ان کے سامنے اعلیٰ کر دیا کہ دوسرے دن جو ہے وہ عذاب کی صورت سامنے نظر آئی۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے جب پیغمبر بھی ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا اور جو وعید دے گیا تھا وہ سامنے آ رہی ہے، سارے چلو اکٹھے ہو کر میدان میں اللہ سے توبہ کرو۔ سارے اکٹھے ہوئے، توبہ کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جس پر آتا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا صرف استغفار اور توبہ کی وجہ سے، اور انہوں نے دعائیں مانگی اللہ سے، یا اللہ اپنا پیغمبر ہمیں واپس کر دے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ان کی دعائیں بھی قبول ہو گئی۔ توبہ کے بعد پیغمبر بھی 40 دن کے بعد واپس مل گئے۔ جو مال اور اولاد یونس علیہ السلام کی پانی میں بہہ گئی تھی وہ بھی اللہ نے واپس کر دی۔ کتنے فائدے ہیں توبہ کے، کتنے فائدے ہیں استغفار کے، اس کی طرف توجہ رکھیں، پلٹ آئیں۔ رمضان آتا اسی لیے ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ توبوا الی اللہ جمیعا،
پھر آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس دفعہ رمضان شریف میں آپ سادہ خوراک کھائیں۔ کیا کریں؟ مشکل کام ہے۔ اس دفعہ رمضان شریف میں سادہ خوراک کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں، کھجور کھائیں، دودھ پئیں، کھجور کھائیں، پانی پئیں، کبھی جو کی روٹی کھا لیں، گندم چھوڑ دیں، چاول چھوڑ دیں، گھی چھوڑ دیں، تیل چھوڑ دیں، مرچ مسالے چھوڑ دیں، 12 مسالے چھوڑ دیں، مرغن غذائیں چھوڑ دیں، برگر چھوڑ دیں، ہوٹلوں کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ آن لائن آرڈر جو آتے ہیں وہ چھوڑ دیں، مسجدوں میں چاول اور کھانے کھلانے چھوڑ دیں، صفیں خراب ہوتی ہیں، صفوں پر سارے کھانے لگ جاتی ہیں، یہ چھوڑ دیں، کر کے دیکھیں اللہ کے سامنے، یا اللہ تیری خاطر ہم تیرے نبی کی سنت کے لیے، اس کے طریقے کو اجاگر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ توبہ قبول کر لے گا، اللہ آپ کے یہ روزے بھی قبول کر لے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ، پریشانی کوئی نہیں آئے گی۔ یہ جو بار بار ہم کھانے کھاتے ہیں، بار بار ہم کھانے پکاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں پر، کہ ان کو کہتے ہیں جی اب دوپہر ہو گئی ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے، تم کچن میں جاؤ، ہمارے لیے تیاری کرو، سموسے، پکوڑے، چٹنیاں، قیمے، پراٹھے، چاول، دہی بلے، یہ سب تیار کرو۔ وہ بیچاری تیار کرتے کرتے اذان مغرب کی ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نیکی ہم نے روکی، کس کی خاطر؟ اپنے پیٹ کی خاطر۔ اپنے پیٹ کو آپ نے روزے کے لیے رکھا، اس کے لیے آپ نے تیاری نہیں کیا اپنے پیٹ کو، کہ روزہ کیا شے ہوتی ہے ایسے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ جس کھانے کو تم پسند کرتے ہو نا، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو کھلاؤ، وہ یتیم کو کھلاؤ، وہ قیدی کو کھلاؤ، غلام کو کھلاؤ، جس کو نہیں مل رہا۔ ہم کہتے ہیں جی خوراک کا بڑا بحران ہے۔ خوراک کھاتے ہیں تو بحران ہے، نہیں کھائیں گے تو بحران کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے وہ کھانا کھاتے تھے کافر جو ہے، پورے پورے اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کے کھا جاتے تھے۔ یاکلون کما تاکل الانعام، ایسے کھاتے تھے جیسے جانور کھاتے، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ فرمایا کہ رمضان میں استغفار، پیٹ جب خالی ہوگا، ذہن پکا ہوگا، دل رب کی طرف جائے گا اور توبہ نکلے گی یہاں سے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن پڑھیں گے، اس مہینے کی آمد سے پہلے توبہ کریں گے،
اس کے لیے تیاری کریں گے. یا اللہ آج کے بعد میں نے رزق حرام نہیں کھانا، اسے قریب نہیں جانا. یا اللہ آج کے بعد یہ زبان تیرا ذکر کرے گی، کسی اور کا نہیں کرے گی. ہے ایسے یا نہیں؟ کر کے دیکھیں، رب سے وعدہ کر کے دیکھیں. اللہ کو سجدے میں یہ درخواست تو کر کے دیکھیں، یا اللہ تیری خاطر میں نے یہ مرغن غذائیں چھوڑ دی ہیں، تیری خاطر میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تیرے لیے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تمہارے آگے تمہارے دائیں اللہ کا نور ہوگا. جہاں وہ اندھیرے ہوں گے وہاں اللہ کا نور ہوگا. اور اللہ کے بندے کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہو سکتا ہے میرے ہم عمر ہوں، میں سے بڑا کوئی بھی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، لیکن میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ زمینیں، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ دنیا کا سارا نظام یہ ہمارا نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یہ فیکٹری میری ہے. کیا کہتا ہے؟ فیکٹری میری ہے، یہ دکان میری ہے. جب سانس نکل جاتی تو کس کی ہے؟ گئی نا؟ یا رہ گئی؟ گئی. اب تو وہ کہتے ہیں جس کا لباس بھی اتار دو، لباس اتر نہیں رہا، پھاڑ دو. اللہ اکبر. پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری ہے. وہ قارون کدھر گیا ہے؟ کدھر گیا ہے؟ زمین میں دھنستا جا رہا ہے نا بما اپنے خزانوں کے، جا رہا ہے نا. فرمایا یہ ساری چیزیں تیری نہیں ہے، تیرا میں ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تیرا ہوں. میرے قریب آؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں 70 بار سے بھی زیادہ روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. استغفار کی کتنی ویلیو ہے کہ معصوم رسول اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. اور ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اللہ کے اس مہمان مہینے کی آمد آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، یعنی مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے نا یا نہیں؟ تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے، نیکیوں کی بہار ہے یہ مہینہ. یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نماز کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ نفل نماز کا مہینہ ہے، یہ فرائض کی ادائیگی کا مہینہ ہے. جو ناراض ہیں آپ سے یا آپ ان سے ناراض ہو، ان سے معافی کا مہینہ. ان سے فرمایا کہ مغفرت طلب کرو اللہ سے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ کسی کا دل دکھا دیا ہے، رب کو ناراض کر دیا. اب جب تک اس سے تم محبت نہیں کرو گے، اس سے معافی نہیں کرو گے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. آج تو یہاں سے اٹھیں اور جائیں اس کے گھر میں، اس کے پاس جس کو آپ نے ناراض کیا،
جس کو شاؤٹ کیا، جس کو دھمکیاں دی، بڑا بننے کی کوشش کی، اللہ فرمایا کہ تم سب میرے سامنے چھوٹے ہو، تمہاری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری خاطر آؤ، آ کر توبہ کرو۔ یہ بہار اللہ کی، یہ رمضان اللہ کا مہینہ، یہ جاگنے کا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ۔ ہم تو بھائی آپ کو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سوموار کو اور جمعرات کو کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ فَيَغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اپنے ہر اس بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جس نے کسی کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا وہ آدمی جو اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھے ہوئے ہیں، کیا رکھے ہوئے؟ بغض اور عداوت رکھے ہوئے ہیں، اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو مہلت دو، ہو سکتا ہے یہ 1-2 دن میں اپنے بھائی کو راضی کر لے۔ فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے، 2565 نمبر اس حدیث کا ہے۔ جا کر گھر میں مسلم شریف کھولیں اور اس حدیث کو دیکھ لیں کہ 2 بندوں کی معافی نہیں ہوتی، ایک مشرک کی اور ایک جس نے اپنے بھائی کو ناراض کیا ہوا ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کو ٹائم دو، اس کو 2 دن کا کیا دو؟ ٹائم دو۔ منگل بدھ ٹائم مل گیا، نہیں کیا، پھر جمعرات آ گئی، پھر معافی نہیں ملی، پھر فرمایا کہ جمعہ ہفتہ کے اس کو مہلت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے استغفار وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سب کچھ ہے لیکن سب ہماری ناراضگیاں، ہماری آپ سے دوریاں، کیونکہ ہم تو آپ کے قریب ہیں، آپ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ جہنم کے راستے سب کچھ ہم بند کر دیں گے، آپ ہمارے قریب آ جاؤ گے، عمل کرو گے صالح، توبہ کرو گے نصوحاً۔ اور فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میں کہتا رہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں داڑیاں مناتے ہیں، توبہ کر لی، یا اللہ تیرے رسول کی سنت کو اب ہم نہیں منوائیں گے، ہم نہیں کٹوائیں گے، وَعْفُ اللُّحَىٰ وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، داڑھی کو آنے دیں گے، اس کو بڑھائیں گے، اس کو اندر اندر سے کینچی نہیں لگائیں گے۔ تو اللہ فرماتا کیا ہے کہ جب توبہ کر لی، ہم نے کیا کر دیا؟ ثواب لکھ دیا کہ یہ اس نے کبھی داڑھی منائی ہی نہیں تھی۔
اس نے داڑھی کبھی کٹوائی ہی نہیں تھی. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کھاتا خالی کر کے نہیں، کھاتا خالی کر کے وہاں نیکیاں لکھ دو. قرآن کہہ رہا ہے. رمضان کی آمد کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی گیس کا بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے، ہر چیز کا بحران ہے. ظاہر ہے ہم جس کام پہ لگ گئے ہیں وہ تو لگنا ہی ہے، چھوڑتے تو میرے کہنے سے کوئی بھی نہیں ہے. میں بھی نہیں چھوڑوں گا، ظاہر ہے میں نے بھی روٹی کھانی ہے، چھوڑتا تو میں بھی نہیں ہوں، نہ آپ چھوڑیں گے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں. میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ووٹ دینے سے ہم برے لوگوں کو روک لیں گے، وہ فلاں رک جائے گا. تو روک لو. یہ جتنے ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، صوبائی اسمبلیوں کے، گورنر ہیں، وزراء اعلیٰ ہیں، یہ وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، ان کی تنخواہیں اور مراد بند کرو. اربوں روپے ہیں، اربوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، اربوں روپے. کہتے جی ملک میں پیسہ نہیں ہے. یہ بھوکے ننگے ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں. اور پھر آپ نے کل دیکھ لیا ماشاءاللہ کتنا انہوں نے عوام کی خدمت کی ہے. کل آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہو کے وہ آئے ہیں، کیسی خدمت کی ہے انہوں نے عوام کی. دیکھو تو صحیح، سر شرم سے جھک جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسمبلی ہے؟ یہ تو مچھلی منڈی ہے، یہ اسمبلی نہیں ہے. ان لوگوں کو ادراک نہیں، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ روزہ ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ کسی شے کو پرواہ ہے، کچھ بھی نہیں. بس تنخواہیں لیتے جاؤ، مراعات لیتے جاؤ. بیمار ہوتے ہیں باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں. پیسہ عوام کا ہے، بحران ہر شے کا ہے. لیکن یہ بحران کب ختم ہوگا؟ جب یہاں پہ آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ تقویٰ. یہاں پہ آ جائے گی توبہ، یہاں پہ آ جائے گا خلوص. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ روزانہ ہر لمحے لباس چینج کرتے تھے، گھوڑا چینج کرتے تھے، کھانا چینج کرتے تھے. اموی خلیفہ تھے نا. جب حکومت پہ آئے سب کچھ اتار دیا. کہنے لگے یہ عوام کا حق ہے، ہمارا نہیں. جو جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں عوام کی، ان کے اقاربین نے اور ان کے حکمرانوں نے، پہلے والوں نے، اس والوں نے سب کی ضبط کر کے عوام کو تقسیم کر دی. اپنی بھی سب کچھ عوام کو تقسیم کر دی. اپنا دوست ملنے کے لیے آتا ہے، سرکاری دیا بجھا دیتے ہیں، اپنا دیا جلا دیتے ہیں. ہے کوئی ایسا حکمران؟ کیوں جی ایسا حکمران ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسے بنو. اللہ ایسے چاہتا ہے ہم لوگوں کو. اگر ہم ایسے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں بھکاری بنائے رکھے گا. بھکاری بنے رہیں گے، سود دیتے دیتے مر جائیں گے، لیکن سود ختم نہیں ہوگا، اصل رقم وہیں پہ پڑی رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اپنے آپ کو تیار کرو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ ہے. اپنے آپ کو تیار کرو اس دولت کو
اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس دولت کو اپنے اقارب پر لگاؤ جو ضرورت مند ہیں، اس دولت کو اپنی اولاد پر لگاؤ، وہ ضرورت مند ہیں، اس دولت کو غرباء، مساکین اور یتامہ پر لگاؤ، وہ ضرورت مند ہیں، اس دولت پر کو اللہ کے گھروں میں لگاؤ، مساجد پر لگاؤ، مدارس پر لگاؤ، ان کی مدد کرو، بڑھ چڑھ کر آگے جاؤ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ چیز جو آپ کو محبوب ہے، وہ دولت اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نیکیوں کی بہار آ رہی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اس مہینے کی آمد سے پہلے اپنے مال کو پاک کر لو، اپنے ذہن کو پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو، اپنے گھر کو پاک کر لو، اپنی اولاد کو پاک کر لو۔ یہ میں آپ سے نصیحت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ کر لو۔ اگر کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے اس سے معذرت کرو، کسی کا حق کھایا ہے اس سے معذرت کرو، اس کا حق واپس کرو۔ فرمایا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، خیرات نہیں دیتے، فاستبقوا الخیرات جو قرآن کہتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، وہ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جب وہ دولت ہم گرم کریں گے جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، داغا جائے گا پیشانیاں، پیٹھیں، سینے داغے جائیں گے اس آگ سے، اس دولت سے، اور فرشتے یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے وہ دولت جو اپنی جان کے لیے کمائی تھی کہ مجھے سہولت ملے، یہ اصل سہولت اب ہے، یہ دیکھو، یہ مزہ اب ہے اس کا، وہ مزہ نہیں تھا، وہ عارضی مزہ تھا، یہ مزہ ہے۔ وہ ٹائٹینک دیکھنے کون گئے تھے؟ ایک باپ اور ایک بیٹا، اربوں پتی، میٹ نہیں لگا، اڑا کے لے گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، لاشیں بھی نہیں ملی، کدھر گئی دولت؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں رمضان المبارک کے لیے، اور فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایک ڈالی نکلتی ہے اس میں سے، اور ایک ڈالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو جیسا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ خرچ کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔